الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مقامات پر اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور ڈرنے کا حکم فرمایا ہے، اور کئی دفعہ ذکر سے اس حکم کی اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی معمولی بات ہوتی ہے تو ایک آدھ دفعہ اس کو کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو اہم حکم ہوتا ہے، اہم ہدایت ہوتی ہے، اس کو بار بار مختلف طریقوں سے بتلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی کو بھی سمجھے، اس کی اہمیت کو بھی سمجھے، اور اس کو اختیار کرنے کے فائدے بھی سمجھے، اور اس کو حاصل کرنے کے طریقے بھی سمجھے، اور اس کے مراتب بھی سمجھے۔ اس بات سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سب باتیں قرآن و حدیث سے بتلائی گئی ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے فائدے کیا ہیں، اور ان کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ان کے مراتب کیا ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے اور صادق بندوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسرے مقام میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص کل قیامت کے لیے تیاری کرے اور دیکھے کہ اس نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیا اعمال اس نے آگے بھیجے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اہل کتاب کو اور تم کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یعنی تقوی کا حکم صرف مسلمانوں کو نہیں، بلکہ ان سے پہلے یہود و نصارہ اہل کتاب کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈرو۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف یہ وہ چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے شریعت پر چلنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا یہ ڈر اور خوف نہ ہو، جس کو ہم تقوی کہتے ہیں، یہ موجود نہ ہو، تو انسان اس دنیا میں قسم قسم کی برائیوں اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ چونکہ وہ بے خوف ہوتا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے وہ بے باک ہو کر اور جرأت مند ہو کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتا رہتا ہے۔ لیکن ڈر اور خوف ہو تو معمولی بات پر بھی اس کو تنبہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات وہ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے، معمول تھا تہجد پڑھنے کا،
تو اس دن صبح سے لے کے رات تک اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ آج تہجد میری فوت ہو گئی۔ حالانکہ تہجد کا پڑھنا نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے، ایک نفل کام ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، بڑا ثواب ہے، لیکن نہ پڑھنے والا گناہ گار نہیں۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی تہجد نہ پڑھے اس سے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان حضرات کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا تو ایک مستحب اور سنت کے رہ جانے پر بھی وہ بے تحاشا رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اگلی رات کو تہجد کے وقت ان کو ایک شخص اٹھا رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں اور آپ کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ تو حیران ہو کر کہا کہ شیطان کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو نماز سے دور کرے اور اللہ کے احکام کی پیروی سے دور کرے، اور تم مجھ کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کل اصل میں تم سے جو ایک یہ تہجد کی نماز قضا ہوئی اور تم اس کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں روئے، تم نے معافی مانگی، گڑگڑائے، اللہ کے ہاں اس سے تمہارا مرتبہ بہت بلند ہوا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے گڑگڑاؤ اور رو، وقت پہ اٹھ کے نماز پڑھ لو تاکہ تمہیں یہ مقام حاصل ہو۔ اتنا وہ فکر مند ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچائے، اب چاہے اس کو کم ثواب کے ذریعے نقصان پہنچائے یا گناہ کر کے ان کو نقصان پہنچوائے، لیکن اس کی فکر یہی ہے۔ اور دوسری جانب دیکھیے ان کو اللہ کا خوف اتنا تھا کہ ایک تہجد کی قضا پر پورا دن روتے رہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، جب اپنی خلافت کے زمانے میں وہ چکر لگایا کرتے تھے اور اپنے رعایا اور عوام کے حال احوال کو معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ پہنچے، ایک خیمہ لگا ہوا تھا اور ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور اس نے ایک چولہے پر ہانڈی چڑھائی ہوئی تھی اور بچے رو رہے تھے۔ تو جا کر پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور میں ان کے لیے ہانڈی چولہے پر رکھ کر ان کو کچھ سمجھانے کے لیے اس کو پکا رہی ہوں۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا خالی پانی، تاکہ بچوں کو یہ ایک سہارا مل جائے، حوصلہ مل جائے کہ شاید ہماری ماں ہمارے لیے کچھ بنا رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کو بہت سخت تنبؤ ہوا کہ میری خلافت ہے اور میں ان پر حاکم ہوں، اور اس میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بھوکی ہے۔ خود گئے بیت المال میں اور خزانے سے انہوں نے 2 بوریاں غلے کی اور مختلف سامان کی بھری، ان میں سے ایک بوری کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور لے کر روانہ ہوئے۔ تو ان کا جو خادم اور غلام تھا اسلم، اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ مجھے دے دے، میں اٹھا لوں گا۔ فرمایا کہ پیچھے ہٹو، کیا کل عمر کا بوجھ قیامت میں تم اٹھاؤ گے؟ کل عمر کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، آج بھی یہ خود اٹھائے گا۔ اپنے کندھے پر اس بوری کو رکھ کر وہاں گئے، اس میں کچھ چربی تھی اور کچھ گھی تھا اور کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو اس کو اس ہانڈی میں ڈال کر انہوں نے پکایا، اور خود اپنے منہ سے اس ہانڈی کے نیچے جو آگ جل رہی تھی اس کو دہکانے کے لیے پھونکے مارنے لگے۔ اسلم ان کا خادم اور غلام کہتا ہے کہ آپ کی داڑھی کے درمیان سے دھواں نکل رہا تھا، اس کے ساتھ نکل رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب کھانا پک گیا تو اس عورت کو دیا کہ تم بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، اور کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ تو خادم نے کہا اب کیوں بیٹھے آپ؟ اب تو ان کو آپ نے کھانا وغیرہ دے دیا۔ کہا کہ میں نے اس کے بچے کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا، تو میرا دل یہ چاہا کہ اب یہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور کچھ ہنسے اور کھیلے، میں ان کو ہنستا اور کھیلتا بھی دوں۔ یہ کام بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا وہ اپنی رعایا کی پرواہ نہ کرتے۔ ایک بڑھیا کے پاس آپ کو جانا ہوا، جا کر پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا عمر شام کے سفر سے واپس آ گئے؟ وہ ان کو پہچانتی نہیں تھی۔ کہا کہ ہاں وہ تو آ گئے۔ تو کہا کہ اللہ اس کو اچھا بدلہ نہ دے۔ کہا کیوں خیریت، تم اس کو ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا کہ میں یہاں موجود ہوں اور اس نے ہمارے کو کوئی خیر خبر نہیں لی، ہمارے پاس آیا نہیں، میں باہر سے سفر کر کے آئی ہوں اور میں یہاں اس علاقے کی نہیں ہوں۔ تو عمر کو چاہیے تھا کہ ہم سے ملنے کے لیے آتا، ہم کو پوچھتا، وہ ہمیں ملنے کے لیے نہیں آیا۔ تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ اللہ کی بندی، اس کو کیا خبر کہ تم یہاں اس کے انتظار میں ہو، تمہیں ضرورت ہے؟ تو وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ عمر کو حکومت اور خلافت تو لینی آتی ہے، اس سے وہ تو لے لی اور اتنے لوگوں کا حاکم بن کے بیٹھ گیا۔ اگر اتنوں کا وہ حاکم بنا ہے تو ہر ایک فرد کی رعایت رکھنا، اس کو دیکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔
اس نے اس خلافت کو پھر قبول کیوں کیا؟ تو میں تو اس سے کل بدلہ لوں گی کہ اس نے ہمیں یہاں آ کے پوچھا نہیں. تو کہ اچھا یہ بتاؤ، مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا ہے، تم عمر کی اس زیادتی کو کتنے روپوں کے عوض میں فروخت کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ آپ چھوڑے، یہ بھی کوئی کرتا ہے، اس طرح بھی کوئی اپنا ظلم بیچتا ہے؟ کہا کہ نہیں، بس مجھے بڑی فکر ہے عمر کی، اس لیے میں کہتا ہوں. بات کرنی شروع کی. 25 دینار پر عورت راضی ہوئی کہ 25 دینار کے عوض میں اس زیادتی کو معاف کر دوں. انہوں نے 25 دینار دیے. اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود کہیں سے آ رہے تھے، وہ آ گئے. ان کو دیکھتے ہی کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. جب یہ جملہ اس بڑھیا نے سنا تو اپنا سر پیٹنے لگی کہ ہائے میں تو برباد ہو گئی، میں تو امیر المؤمنین کو ان کے منہ پر برا بھلا کہتی رہی، اور یہ تو امیر المؤمنین ہے. آپ فرمایا کہ تم بالکل فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو. پھر دائیں بائیں دیکھ کر کوئی کاغذ تلاش کر رہے تھے کہ میں اس تحریر کو لکھ لوں. کاغذ نہیں ملا تو اپنی پیون لگی ہوئی قمیض کا ایک کنارہ پھاڑا، اس کے اوپر لکھا، عربی عبارت میں لکھا کہ یہ عمر کی طرف سے ایک تحریر لکھی جا رہی ہے. اس خاتون سے عمر نے 25 دینار کے عوض میں جب سے عمر کو خلافت ملی اس وقت سے لے کر آج تک جو زیادتی ہوئی ہے وہ خرید لی ہے، اور اس نے اس کو معاف کر دی. اور اس تحریر پر علی اور عبداللہ بن مسعود گواہ ہیں. وہ باقاعدہ تحریر لکھی، اس عورت کو 25 دینار دیے، اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ اس تحریر کو رکھ دینا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ثبوت کے طور پر پیش کر سکوں کہ اللہ عمر نے اگر کسی پہ زیادتی کی تھی تو اس کا بدلہ دے کر وہ آیا. یہ سب کچھ جو احساس پیدا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے. اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا وہ اس کی فکر ہی نہ کرتے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ حکومت دیتا ہے، اگر ان میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ اپنی رعایا کے اوپر مظالم کو، ان کے اوپر زیادتیوں کو، یا ان کے حقوق کے اندر خلاف ورزیوں کو شیر مادر کی طرح حلال سمجھتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میری خلافت میں کوئی ایک بکری کا بچہ بھی فرات کے کنارے پر کہیں چلا گیا تو کل عمر کا ان سے مواخذہ ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے گلیوں میں جاتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھا حضرت عمر کو خلافت کے زمانے میں. پوچھا امیر المؤمنین کہاں تشریف لے رہے بھاگے ہوئے؟ کہا کہ بیت المال میں زکوٰۃ میں جو اونٹ آئے ہوئے تھے، ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا کل کسی اور کو بھیج دیتے. فرمایا کہ نہیں، میں ذمہ دار ہوں تو اس ایک ایک چیز کا حساب رکھنا میرے ذمہ ہے. اگر بیت المال سے ایک اونٹ بھی بھاگا ہے تو اس کا جواب دار عمر ہے. عمر دے گا کہ یہ اس کا جواب کہ بیت المال سے اونٹ کہاں چلا گیا. یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو. عوام کے اندر سے بھی یہ ڈر نکلتا چلا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مختلف چیزوں کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح ڈنڈی مار کر وہ چیز حاصل کر لیں اور ہمیں اس کی ادائیگی نہ کرنی پڑے. اگر ٹرین کا سفر ہو رہا ہے تو ٹکٹ میں ڈنڈی مار لیں، بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیں. اور کچھ نہ ہو ٹیکس کی ادائیگی میں جو لازم ہوتا ہے کوئی ڈنڈی مار کے اپنا ٹیکس پورا ادا نہ کریں. بجلی کے بلوں میں کچھ ہیر پھیر کر کے ہم اس بجلی کے بل سے اپنی جان چھڑا لیں. یہ سب کچھ جو زیادتیاں عوام بھی کر رہی ہے، یہ خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے. اندر تقویٰ نہیں ہے، اس سے یہ کام ہو رہا ہے. تو اسلام اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، یہ ساری برائیوں سے بچ جائیں اور سارے معاشرے کے اندر جو بے چینی ہے سب ختم ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اسی چیز کی محنت کی تھی. لہٰذا ایک ایک صحابی وہ یہ فکر نہیں کرتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میری نگرانی کر رہا ہے. وہ بغیر اس کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. آج ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم وہاں صحیح بیٹھے کام کرتے ہیں، یا سپروائزر اور ہمارا جو ذمہ دار دیکھ رہا ہے تو صحیح کام کرتے ہیں. جہاں کہیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ اب کیمرہ بند ہے اور سپروائزر نہیں ہے، یہ نگران نہیں ہے، تو ہم وہاں اکثر آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے. اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں بیٹھ کر جو نقل کر رہے ہیں اور یہ نقل کا بازار گرم ہوا ہے، یا وہ ڈگریاں جعلی اپنی حاصل کر رہے ہیں رشوت دے کر، تعلقات استعمال کر کے، اس کے پیچھے بھی اللہ کے ڈر کا نہ ہونا ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا اور خوف خدا ہوتا تو یہ کام نہ کرتا کوئی اسٹوڈنٹ بھی.
تو قرآن کریم نے جہاں اہمیت کے ساتھ اللہ کے ڈر کو حاصل کرنے اور تقوی کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، وہیں اس کے حصول کا طریقہ بھی بتلایا۔ ایک طریقہ یہ بتلایا کہ آخرت کا فکر، آخرت کی فکر اور آخرت کا احساس، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا ڈر پیدا کرنے والی ہے۔ اس لیے کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جب یہ فکر ہوگی تو اللہ کا ڈر خود بخود آئے۔ ایک مقام میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ اب یہ جو قول سدید ہے، سچی بات کہنا ہے، یہ انسان کے لیے تقوی کے حصول کا باعث ہے۔ اگر سچ بولیں گے تو تقوی بھی انشاءاللہ آئے گا، اور سچ نہیں بولیں گے تو تقوی نہیں آئے گا۔ تقوی کے حصول کی ایک صورت یہ بھی، اور ایک جگہ فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اہل تقوی کے ساتھ رہنے سے اللہ تقوی نصیب کرتے ہیں۔ اہل اخلاص کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ اخلاص نصیب کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک صحبت کو اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو تاکہ اچھائی اندر آئے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنے سے اچھائی دلوں کے اندر آتی ہے، اور برے ماحول میں رہنے سے یا برے دوستوں کے ساتھ رہنے سے برے اثرات ہی آتے ہیں، برے اخلاق اندر آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جہاں اس بات کو کثرت سے اور اہتمام سے بیان کیا، وہیں اس تقوی کے فائدوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ ایک مقام میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی سیئات کو معاف کر دیں گے، اللہ اسے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو بہت بڑا اور عظیم اجر عطا فرمائیں گے، بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تقوی کا دوسرا فائدہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے، مشکلات کو اللہ دور کریں گے۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ من امرہ یسرا کے علاوہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ أَجْرَهُ، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ یہ الگ فائدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس کا کوئی خیال و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے۔ آج آپ دیکھیے جتنے فائدے ہیں، ہر شخص کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، ہر شخص کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کاموں میں مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ ہر شخص کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، اس کی روزی تنگ ہے۔ اکثروں کا حال یہ ہے کہ وہ مختلف مقدمات میں پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ قسم قسم کی جو مشکلات ہیں قرآن کریم بتلا رہا ہے، ان کا علاج ہے اللہ کا ڈر اور تقوی۔ تقوی اختیار کریں گے اللہ کے راستے نکالیں گے، اللہ مشکلات سے دور کریں گے، اور عافیت و چین سکون نصیب کریں گے۔ یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، اخروی فائدے اللہ گناہ معاف کریں گے اور بڑا عظیم اجر عطا فرمائیں گے، اخروی فائدہ بھی۔ اور کہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح بھی ملے گی۔ فلاح اور کامیابی کے پیچھے بھی تقوی ہے۔ اب اس تقوی کے مختلف مراتب ہیں، ہر شخص ان مراتب کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر ٹٹول کر دیکھے کہ میں اس مرتبے کو حاصل کیے ہوئے ہوں یا نہیں کیے ہوئے۔ پہلا مرتبہ ہے شرک اور کفر سے بچنا، یہ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، وہ تقوی کے اس پہلے مرتبے کو تو حاصل کیے ہوئے ہے کہ اللہ نے اس کو کفر و شرک سے بچا لیا۔ دوسرا مرتبہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جو کبائر ہیں، ان سے بچنا، الاجتناب عن الکبائر، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اس پر ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، کیا میں بڑے گناہوں سے بچ رہا ہوں؟ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بڑا گناہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے پر قرآن و حدیث میں اللہ کی طرف سے لعنت آئی ہو، یا آخرت کے کسی عذاب کا ذکر ہو، اس کو بڑا گناہ کہا جاتا ہے۔ اور چھوٹا گناہ وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی اس طرح کی وعید موجود نہ ہو،
کوئی لعنت کے الفاظ نہ ہو، کوئی آخرت کے عذاب کی وعید نہ ہو، تو وہ چھوٹا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں قتل ناحق پر 5 سزاؤں کا ذکر ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ 5 سزائیں اللہ نے اس شخص کے لیے بیان کی ہیں جو کسی کو ناحق قتل کرے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ آج معمولی باتوں پر قتل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی پر قرآن و حدیث میں وعیدیں موجود ہیں، اس کو بھی کبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، ان کو اف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، مت جھڑکو، وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم گفتگو کرو ان کے سامنے، آہستگی سے بولو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھوں کو ان کے آگے جھکا کے رکھو، وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے ان کے دعائیں بھی کرو کہ اللہ ان پہ رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا پوسا اور مجھ پہ رحم کیا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ، اس لیے قرآن کریم میں اسے منع کیا گیا ہے، اور اس گناہ کے کرنے پر سزاؤں کا ذکر موجود ہے۔ ایسے ہی چوری ہے، ایسے ہی بدکاری اور زنا ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں۔ تو تقوی کا دوسرا مرتبہ ہے الاجتناب عن الکبائر، تیسرا مرتبہ ہے الاجتناب عن الصغائر، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں گناہوں کی تقسیم نہیں تھی، صغیرہ اور کبیرہ، بعد میں یہ تقسیم آ گئی ہے، چھوٹے اور بڑے۔ اس چھوٹے اور بڑے گناہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بڑوں سے بچے اور چھوٹوں سے نہ بچے اور چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے۔ اس کو مثال سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی چنگاری ہو، ایک بڑی چنگاری ہو، یہ چھوٹا انگارہ اور بڑا انگارہ۔ اپنے گھر کے اندر یا اپنے کپڑوں کی الماری میں کوئی شخص نہ چھوٹا انگارہ رکھنے پر تیار ہے، نہ بڑا انگارہ رکھنے پر تیار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے رکھ لیا تو اس سے میرے کپڑے جل جائیں گے، الماری خراب ہو جائے گی، گھر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر قسم کی چنگاری سے بچے۔ ایسے ہی ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہی چھوٹا گناہ آہستہ آہستہ بڑا گناہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ اگر گناہ صغیرہ کے اوپر اصرار ہو تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور صرف یہ اس لیے نہیں کہ انسان کو اس سے کوئی نقصان ہوگا، بلکہ اس لیے بھی کہ اللہ نے خود فرمایا ہوا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ان گناہوں کو چھوڑو۔ چوتھا مرتبہ ہے الاجتناب عن البدعات، بدعات سے بچنا، جو دین کے اندر نئی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں، ان نئی چیزوں سے بچنا، جو دین میں شامل نہیں ہے ان کو دین سمجھ کر کرنا، یہ بھی تقوی کا ایک مرتبہ ہے۔ بہت سے لوگ آج مختلف قسم کی بدعات کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ان سے توبہ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی تقوی کے مرتبوں کے خلاف ہے، اور تقوی کے حکم کو حاصل نہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ ہر قسم کی بدعات سے بچنے کا بھی وہ اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے الانہماک فی المباحات، الاجتناب عن الانہماک فی المباحات، مباح چیزوں کے اندر بھی زیادہ منہمک ہونے سے بچنا، یہ تقوی کا ایک مرتبہ ہے۔ آج ہم بہت ساری مباح چیزیں اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں انہماک کرتے ہیں، اگرچہ وہ جائز ہے۔ انہماک کا مطلب اس کو مقصود کی طرح اپنے سامنے رکھ کر اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم کوئی بہت بڑا نقصان اٹھا لیں گے، اور گویا زندگی کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ یہی کام کرنا ہے۔ مثلا لباس کے پہننے کے اندر انہماک، مختلف قسم کے کھانوں کے اندر انہماک، مکانات بنانے کے اندر اور اپنی سواریوں کو بہتر کرنے کے اندر انہماک، یہ سب مقاصد نہیں ہے، یہ ضروریات ہے۔ ایک شخص اپنے لباس کے اندر اتنا منہمک ہے، ہر وقت اس فکر میں ہے کہ میرا لباس اچھے سے اچھا ہو، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا رہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اچھے سے اچھے کھانے کی فکر میں ہر وقت لگا ہوا ہے،
مباح چیز کو اپنی حد تک رکھ کر استعمال کرنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مطلب بھی اس کا نہیں کہ انسان اچھا لباس نہ پہنے، لیکن اس میں انہماک نہ ہو، ہر وقت وہی سوچ نہ ہو، 24 گھنٹے ایک ہی فکر نہ ہو، گویا وہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے۔ اچھا کھانا کھانا برا نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، جس کو اللہ نصیب کرے شکر کر کے کھائے، لیکن 24 گھنٹے یہی سوچ۔ گھر کی خواتین کی عموماً سوچ کیا ہوتی ہے؟ ناشتے کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر، اور وہ پورا وقت اسی میں گزر رہا ہے، اور دوپہر کے بعد پھر رات کے کھانے کی فکر وہ اسی میں گزر رہا ہے۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سحری اور افطاری کے اندر اتنا انہماک ہوتا ہے کہ مختلف عبادات سے انسان محروم ہو رہا ہے، خواتین محروم ہو رہی ہیں۔ یہ ہے مباح چیزوں کے اندر انہماک۔ حدود میں رہ کر ان کو استعمال کرنا اس سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ضرورت سے زائد ان میں انہماک یہ شریعت منع کر رہی ہے۔ اور تقویٰ کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ تمام غیر اللہ سے اپنے آپ کو بچانا، جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، یعنی اللہ کے غیر کو دل سے نکال دینا، اللہ کو، اس کی محبت کو صرف دل کے اندر رکھنا، باقی سب چیزوں کو اپنے ہاتھ اور پیر کے ذریعے استعمال کرنا، لیکن دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، دل میں صرف اللہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جو یہ اعضاء ہیں، ان اعضاء میں دل ایک وہ واحد عضو ہے جو سوائے حق کے کسی کو قبول نہیں کرتا۔ اس دل میں صرف حق ہی آ سکتا ہے، ناحق نہیں آ سکتا۔ انسان کے یہ ہاتھ ہیں، انسان کے پیر ہیں، کان، آنکھیں ہیں، اور انسان کی زبان ہے، یہ سب انسان کے اعضاء ہیں۔ یہ حق کو بھی قبول کرتے ہیں، ناحق کو بھی قبول کرتے ہیں۔ ان ہاتھوں سے انسان قرآن کریم کو بھی اٹھاتا ہے، ان ہاتھوں سے انسان محنت مزدوری بھی کرتا ہے، ان کا صحیح استعمال ہے، یہ ہاتھ کر لیتے ہیں۔ اور یہی ہاتھ ہے جن سے انسان ظلم بھی کر رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے، اور ناحق دوسروں کا حق بھی مار رہا ہے، یہی ہاتھ ہے۔ ان ہاتھوں میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ ہاتھ صحیح بھی کرتے، غلط بھی کرتے۔ یہ انسان کے پیر ہیں، ان کے ذریعے چل کر مسجد میں بھی آ رہا ہے، ماں باپ سے ملنے بھی جا رہا ہے، اور انہی پیروں کے ذریعے سے وہ حرام اور ناجائز جگہوں پر بھی جا رہا ہے، جوا خانے میں بھی جا رہا ہے، شراب خانے میں بھی جا رہا ہے۔ تو یہ پیر دونوں طرح چل رہے ہیں، اور ان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ ان کو اگر چلاؤ مسجد کی طرف تو بھی چلتے ہیں، ان کو چلایا جائے کسی گناہ کی طرف تو وہاں بھی چل پڑتے ہیں۔ ایسے ہی یہ آنکھ ہے انسان کی، حق بھی دیکھتی ہے، ناحق بھی دیکھتی۔ نامحرم عورتوں کو انسان انہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ماں باپ کو بھی انہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کو بھی انہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، روضہ رسول پہ بھی جا کے انہی آنکھوں سے ان جالیوں کا دیدار کر رہا ہے، اور انہی آنکھوں سے وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ یہ کان ہے، ان سے دین کی بات بھی سنتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، اور گانے بھی سنتا ہے، غیبت بھی سنتا ہے۔ زبان اس سے حق بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس زبان پر حلال کا لقمہ بھی رکھتا ہے، حرام کو لقمہ بھی رکھتا ہے، اور زبان کو دونوں ہی چیزیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ زبان ان کو کھا لیتی ہے اور انسان ان کو پیٹ میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن جو دل ہے صرف حق کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے کہ تم چور ہو۔ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل الا یہ کہ دل مسخ ہو چکا ہو، وہ دل نافرمانی کر کر کے سیاہ ہو چکا ہو، تو پھر تو اس دل کو دل کہنا ہی مشکل ہے۔ لیکن جس دل میں تھوڑی سی بھی ایمان کی رمق موجود ہے، وہ ناحق کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ جہاں چوری ہوگی، چاہے دوسروں کے سامنے بڑا معزز بن کر وہ آئے، لیکن دل اندر سے کہے گا تم نے چوری کی ہے۔ اس کا ضمیر اس کو آواز لگائے گا اور کہے گا تم غلط کر رہے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس ضمیر کی بات سنتا نہیں۔ تو جب دل اتنا پاکیزہ ظرف ہے اور اتنا بہترین عضو ہے، تو اس دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور بقیہ زندگی کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں، ان کو ہاتھوں سے استعمال کرے، جائز چیزوں کو استعمال کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دل میں دنیا کی محبت نہ آئے۔ قرآن و حدیث سے میں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، بڑی جامع دعا ہے۔ اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، تم تقوی نصیب کر۔ اے اللہ میں آپ سے پاک دامنی، عفت کا سوال کرتا ہوں۔